السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ کہاں سے پڑھنا ہم نے؟ بڑی چھٹیاں کر رہی ہیں آپ۔ کہاں سے ہے؟ یہ سورہ اعلیٰ چل رہی تھی نا ہماری، آج 10 تک ہو گیا۔ چلیں، سورہ طارق سننی ہے، نہیں ہو تو ہو گیا، سن لی میرا خیال ہے۔ سورہ اعلیٰ ہم نے شروع کر دی تھی۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 دیکھیں۔ فذکر، سو آپ نصیحت کرتے جائیے ان کو، ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کا فائدہ ہو، اگر نصیحت کا فائدہ ہو تو آپ ان کو نصیحت کرتے جائیے۔ سیذکر، سیذکر، ان قریب نصیحت وہ مانے گا، وہ قبول کرے گا، من یخشا، جو کہ اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا، خشیت اختیار کرے گا قلبی طور پر، وہ نصیحت کو قبول کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس سے وہ دور رہے گا، اور دور رہے گا اس سے، الاشقا، جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا وہ اس سے دور رہے گا۔ الذی، الذی، وہ بدبخت کیا بنے گا؟ الذی، وہ بدبخت، یصلا، پہنچے گا، داخل ہوگا، النار الکبریٰ، بڑی آگ میں، بہت شدت والی آگ میں، بڑی آگ میں وہ داخل ہو کر رہے گا۔ ثم، پھر وہاں پہنچنے کے بعد، لا یموت فیہا، نہ تو اس کے اندر اس کو موت آئے گی، نہ وہ مرے گا، ولا یحیا، اور نہ ہی وہ جیے گا، نہ وہ جینا ہوگا، نہ وہ مرنا ہوگا۔ اور قد، یقیناً، یہ ساری باتیں تو ایک طرف، لیکن جس نے قبول کر لی نصیحت اس کا کیا بنے گا؟ افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، سب سے بڑی کامیابی اس نے پالی۔ من تزکا، وہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، وہ جس نے کیا کر لی؟ پاکیزگی اختیار کر لی، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر، اور کیا کیا؟ نام لیا، اسم ربہ، اپنے رب کا نام، اپنے رب کا نام لیتا رہا۔ فصلی، اور نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، نام صرف ذکر اذکار میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہر وقت رہا۔ اور اللہ کی یاد کی بہترین شکل کیا ہے؟ احکامات الہیہ پر عمل کرتا رہا۔ فصلی، پھر نماز بھی پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ کرنے کے کام تو یہ ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم سمجھتے ہو، ترجیح دیتے ہو، تمہاری پرائرٹی میں، تمہاری پرائرٹیز کیا ہیں؟ تمہاری دنیا مقدم جو ہے نا اس کو رکھا ہوا ہے۔ والآخرۃ، لیکن حقیقت تو بات تو یہ ہے، والآخرۃ، جو آخرت ہے، خیر، وہ کہیں بہتر ہے، وہ ابقا، اور زیادہ پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا، یقیناً یہ بات جو ہم مضامین بیان کر رہے ہیں نا، یہ باتیں لفی الصحف الاولی، پچھلے صحیفوں میں بھی تھیں، جو پہلے صحیفے گزرے ہیں ان کے اندر بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں، اور بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں یہ ساری کی ساری باتیں موجود تھی۔ اچھا جی، صحیفے صفحاتن کی جمع ہے،
لکھنے کی چیز جس کے اوپر لکھا گیا ہو، صحائف جس کے اوپر کوئی چیز لکھی جائے اور وہ لکھے جانے کے قابل ہو یا لکھی ہوئی چیزیں ہوں، ان کو صحائف کہتے ہیں۔ تو صحائف ایک خاص اصطلاح ہے جو کہ قرآن کریم کے یا جو چاروں کتابیں ہیں ان کے علاوہ جو ہدایات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں ان کو صحائف کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مخصوص انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں یہ صحائف بھی، اور یہ جو ہے ہدایات وغیرہ۔ بقیہ تو اکثر و بیشتر پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق چلتے رہے، لیکن ان دونوں حضرات کو جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی ملی، اس کے علاوہ صحائف بھی اس کے علاوہ ملے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قدسی جو ہے وہ نازل ہوئی، اللہ کی باتیں ہیں لیکن اس کو قرآن نہیں کہا جاتا، وہ قرآن کے علاوہ ہیں لیکن وہ ہیں حدیث قدسی، اللہ کی باتیں ہیں۔ دیکھیے گا جی، فذکر سو نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ جی باجی، باتیں کوئی بات کرنی تو باتیں بتائیے۔ باجی عالیہ، باجی سمینا، کوئی بات ہے؟ چلے اچھا، ماشاء اللہ، چلو۔ فذکر نصیحت کے معنی میں ہے امر کا صیغہ آ گیا، نفعاتی، ان نفعاتی، نفع حاصل کرنا، اسی سے اردو میں نکلا ہے نفع، فائدہ حاصل کرنا۔ الذکر نصیحت کو کہا جاتا ہے۔ سیذکر، ذکر یذکر، تذکیر حاصل کرنا، نصیحت قبول کرنا۔ یکشا خشیت اسی سے ہے، خشوع بھی اسی سے ہے، اور یکشا خشیت بھی اسی سے ہے۔ ڈرنا قلبی کیفیات کا نام ہوتا ہے انسان کی، کہ دل میں خوف و ہراس ہو، اور خوف ہو انجام بد کا، برے انجام سے کے بارے میں خوف ہو کہ میرا یہ نہ ہو جائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اجتناب اسی سے ہمارے اردو میں نکلا لفظ، اجتناب کرنا، کسی سے بچنا، دور رہنا، تو اسی سے نکلا ہے۔ الاشقا، شقاوت اشقا کہا جاتا ہے بدبختی کو، الاشقا، تو وہ صیغہ ہو جائے گا کہ وہ سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا بدبخت۔ کیوں یہ آواز نہیں آ رہی؟ سب سے بڑا بدبخت، الذی یصلا کہتے ہیں پہنچنا، وصول ہونا، داخل ہونا، النار آگ، الکبریٰ بہت بڑی آگ، ثم پھر، لا یموت موت اسی سے ہے، مرے گا نہیں، وہ فیہا اس کے اندر، جہنم کے اندر، اور ولا یحیا اور نہ ہی وہ زندہ ہوگا، یحیا حیات اسی سے نکلا ہے۔ قد افلح آ گیا، کامیابی حاصل کرنا، فلاح پانا، یعنی فلاح پانا، تو یہ کامیابی کو کہا جاتا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اسی سے نکلا ہے افلح۔ من وہ شخص، تزکا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اسی سے لکھنا تزکیہ، جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، جس نے جو کہ ذکی ہو گیا، اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ جو ہے نا ہو گیا کامیاب۔ وذکر اور نام لیتا ہے، پوچھتا ہے، یاد کرتا ہے، اسما نام، ربی اپنے رب کا، فصلا سو وہ نماز پڑھتا ہے، بل بل بلکہ تؤثرون کسی کو ترجیح دینا، ترجیح دینے کے معنی میں آتا ہے کہ فلاں کو فلاں چیز پر ترجیح دینا۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الحیات کہتے ہیں زندگی کو، الدنیا دنیا کہا جاتا ہے، والآخرت اور آخرت بعد میں آنے والی، آخر میں آنے والی، اس چیز کو آخرت کہا جاتا ہے۔ دنیا دنو سے بتایا ہوا آپ کو، دنو سے ہے جو قریب ترین، جو پہلے ہو، قریب ہو،
تو والآخرۃ اسی سے وہ نکلا نا، وہ آیت آتی ہے ثم دنا ثم دنا، پھر ہم نے قریب کیا، ہے نا. تو پھر یہ آ رہا ہے والآخرۃ، اور آخرت خیر بہتر ہے، وابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. باقی وہی رہے گی جو پائیدار ہوگی، جو ہمیشہ رہے گی. اس لیے پائیدار کا معنی حضرت نے کیا ہے یہاں پر. ان ھذا یقیناً اس کے اندر لفی الصحف ان صحیفوں کے اندر الاولی جو پہلے گزری ہیں ان کے اندر بھی یہ باتیں تھیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے دونوں کے صحائف کے اندر یہ باتیں کلی طور پر موجود تھیں. مائک بند رکھیں. چلیں مائک بند کر دیا. اچھا جی، لو جی، اب اس میں وہی باتیں ہیں کہ نصیحت کرنا انسان کو کرتے رہنا چاہیے. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا. یہ ساری کی ساری ایک ہی مضمون کے متعلق ہے کہ نصیحت چھوڑنی نہیں چاہیے کرنا. انسان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کو خود بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے، اور جس کو کر رہا ہے وہ نہیں تو اس کے ذریعے سے دوسرے، دو دوسرے تو تیسرے، اور کبھی نہ کبھی انسان اس باتوں پر آ جاتا ہے. اگر اس کا راستہ بند کر دیا جائے نصیحت کا اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بربادی زیادہ غالب آئے گی. ان بربادی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ نصیحت، اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی خیر خواہی میں، کسی کی خیر خواہی میں بات کرنا. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ کہ نصیحت کہتے ہیں کسی کی خیر خواہی میں بات کرنا، اس کے فائدے کی بات کرنا جس میں اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کو نصیحت کرنا. اور نصیحت میں جہاں خیر خواہی ہوتی ہے وہاں پر اس کے آداب بھی ہیں، کہ آداب میں سے یہ ہے کہ یعنی اس کو تذلیل کرنے کی نیت سے نہ ہو. کون یہاں سے نہیں، چیک کون لے کے گیا ہوا؟ ہمیں کیا اس سے؟ ہمیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کتنے کا چیک؟ چیک کرتا کر لیں کتنے کا چیک. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو نصیحت میں یہ ہے کہ اگلے کی خیر خواہی ہو، تانا 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 دینا نہ ہو، طنز نہ ہو، اور اس کو عرض کرتا ہوں جی، اور تانا دینا نہ ہو. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ جی ہاں، جس میں اگلے کی تذلیل نہ ہو رہی ہو، اگلے کی تحقیر نہ ہو رہی ہو، اگلے کی تردید نہ ہو رہی ہو، اگلے کی تنقیص نہ ہو رہی ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں نصیحت سے خارج ہونی چاہیے. نصیحت سے یہ چار چیزیں خارج ہونی چاہیے: تردید، تنقیص، تحقیر، تذلیل. تشنیع بھی اس میں ڈال لیں. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ منفی جذبات پیدا کرتی ہیں اور انسان کو مقابلے پر لے آتی ہیں. نصیحت سے کیا ہوتا ہے؟ نصیحت سے کیا ہوتا ہے کہ نصیحت سے انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. نصیحت کا فائدہ یہ ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو چیزیں عرض کی ہیں، تحقیر ہو گئی، تذلیل ہو گئی، اور اسی طرح تنقیص ہو گئی، تردید ہو گئی، یا تشنیع ہو گئی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو برانگیختہ کرتی ہیں اور پمپ کرتی ہیں کہ وہ انسان مقابلے پر آ جاتا ہے، ضد پر آ جاتا ہے. تو ضد سے بچنے کے لیے ضد پہ انسان کو نہیں لانا، بلکہ سوچنے پر مجبور کرنا. یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں نصیحت سے. اور نصیحت کا کیا ہے کہ جس طرح تنقیص صاد کے ساتھ، تنقاف کینچی والا، نقصان، کسی کی کمی بیان کرنا، کسی کی کمی سے ہے تنقیص. باجی لکھ دیں. تشنیع یعنی وہ اس کو برا بلا کہنا. ہاں، تنقیص ٹھیک ہو گیا. تردید ہو گیا. پھر اسی طرح تذلیل ہو گیا.
اچھا، نصیحت کے بارے میں پھر یہ ہے اگلی بات کہ جیسے ایک استاد صاحب کے پاس جو ہے وہ آئے، جیسے کہ اب ہمارے حضرت ایک دفعہ تشریف لائے، مولانا سبحان صاحب کا ہمارے گھر میں، تو حضرت صاحب مسجد میں آئے تھے، تو میرے ابا جی نے ان سے کہا کہ جی اس کو کہیں کہ یہ ذرا جو ہے نا وہ روزانہ چلا کرے، یعنی واک کیا کرے. تو حضرت ہنسنے لگے، حضرت مان لگے میں نہیں کہوں گا. تو ابا جی حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی ہیں کیوں نہیں کہیں گے، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کی تو بات مانے گا. تو فرمانے لگے مجھے بھی ڈاکٹروں نے کہا ہوا کئی دفعہ، لیکن میں بھی نہیں چلتا. آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے ڈاکٹروں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ واک کریں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن میں بھی نہیں چلتا. تو جب میں خود چل ہی نہیں رہا تو اس کو کہوں گا تو یہ کہاں چلے گا. بات سمجھ رہی ہیں؟ اسی طرح ایک اور واقعہ امام صاحب کے متعلق لکھا ہے یا کسی اور کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس جو پڑھتے تھے ان کے والد آئے اور کہا کہ جی یہ گڑ بہت کھاتا ہے، لہذا آپ اس کو منع کریں. تو استاد صاحب نے کہا جی کل آ جائیے گا، کل کہہ دوں گا. وہ حیران بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن گئے تو پھر کہا جی آپ نے یہ کہا تھا کل آ جانا، تو آ گیا میں، اس کو آپ منع کریں. انہوں نے کہا بیٹا گڑ نہیں کھانا، اچھا گڑ جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے، آئندہ آپ نے گڑ نہیں کھانا، اور اتنا کہا. تو وہ حیران ہوئے، ان کا باروں کا یہ بات آپ کل بھی کر سکتے تھے، ضرور میرا چکر لگوایا. اور میں تو سمجھا تھا کوئی جو ہے نا جادو کریں گے، لیکن آپ نے تو وہی کہا جو یہ الفاظ کل کہہ رہے تھے. فرماتے کل تک میری خود اپنی عادت تھی گڑ کھانے کی، تو اس لیے میں نے اس کو نہیں کہا. جب میں نے نہیں کہا تو اس کا فائدہ نہ ہوتا اگر میں کہتا. آج کہا، اب میں نے چھوڑ دیا ہے، اب میں نے کہا ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک نصیحت میں اگلے کی خیر خواہی نہیں ہوگی نا، اور اپنے اوپر وہ چیز طاری نہیں کریں گے، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. تشنیع کہتے ہیں شناعت، کسی کو برا بلا کہنا. شناعت کسی کی برائی کرنا، کسی بھی اعتبار سے اس کو برا بلا کہنا، اس کو تشنیع، تان و تشنیع لفظ نکلتا ہے نا، تان و تشنیع، تو اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بڑے پیر صاحب تھے، ان کے مریدین بہت زیادہ تھے. تو پیر صاحب کا بیٹا بڑا عالم بن کے آیا، بڑا جو ہے نا سال پڑھ کے آیا. تو مریدوں نے کہا جی بیٹے سے کہیں کہ وہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ بیان کرے، ہمیں بیان فجر کے بعد کا کل کا بیان بیٹا کرے، بڑا سال پڑھ کے آیا ہے. تو پیر صاحب نے کہا کہہ دو اس کو، کہہ دو وہ کر دے گا. تو اب انہوں نے کہا، پیر صاحب کے بیٹے کو کہا جی آپ نے کل بیان کرنا ہے. اب اس نے وہ ایران توران کی، اور وہ فلسفے، اور وہ منطق جھاڑی، اور وہ جو ہے لمبے چوڑے کیلو کال کی، لیکن مجمع ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور یہ اس خانقاہ کے اندر جو ہے نا حضرت جو بات کرتے تھے وہ تو ادھر بیٹھ کے رو رہا ہے، کوئی ادھر ٹکرے مار رہا ہے، اور کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی اپنی حالت غیر میں جاتے تھے. لیکن اس نوجوان کی بات پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ چکر کیا ہے، اور بالکل بڑی اس نے جنت جہنم بیان کی، لیکن کوئی جو ہے نا وہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں وعید پروف بن گئے، وعید پروف بن گئے سارے کے سارے، کسی کے اندر اثر ہی نہیں ہو رہا. تو اب کیا ہوا، وہ آیا ابا کے پاس کہ یہ چکر کیا ہے. تو انہوں نے کوئی بات نہیں، ان کا بس دائیں بائیں بات کر، ان کا نہیں مجھے سمجھایا. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. تو پھر ابا جی آ کر بیٹھ گئے اپنے ممبر پہ، جو والد صاحب تھے، پیر صاحب تھے، وہ آ کر بیٹھے. انہوں نے آ کر کہا بھائیو بات یہ ہے کہ آج میں نے نیت کی تھی روزہ رکھنے کی، تو میں نے دودھ رکھا تھا وہ فلاں جگہ پہ، تو وہ بلی آئی تو وہ دودھ جو ہے گرا گئی، تو میں سحری نہیں کر سکا، تو میں نے اس سحری کیے بغیر آج میں نے روزہ رکھا ہے. اتنی بات کرنی تھی، مجمع پھر حالت غیر میں آ گیا، اور رو رہا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، اور کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے. نوجوان حیران، پہلے بھی حیران تھا، اب مزید حیران ہو گیا، چکر کیا ہے یہ. ابا جی نے اپنا نقصان بتایا ہے، وہ سحری نہیں کر سکے. اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ بھلا آپ میں سے کتنی ایسی ہوں گی جنہوں نے سحری کتنی دفعہ نہیں کی ہوگی. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہو گیا. اور ان کو جی سمجھائیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
انہوں نے کہا بیٹا یہ تم نے جو باتیں کی ہیں نا تم نے تمہاری زبان پر کی، تمہاری زبان پر باتیں تھیں جس کا کوئی اثر تمہارے اپنے اوپر اثر نہیں تھا، تو ان کے اوپر کیا اثر ہوتا؟ تو اس ساری جو میں نہیں کر سکا یہ مجھے نقصان ہوا اور مجھے ایک کیفیت میرے اندر آئی، تو میں واقعتاً اس کو محسوس کر رہا ہوں، اس کیفیت کو میں نے اپنے اوپر طاری کیا کہ یہ واقعتاً آج میں کیسے چلوں گا، اور میں سوچتا رہا اس کیفیات کو جب اپنے اوپر اندر لے کر آیا تو اس کو جب میں نے پھر زبان سے بیان کیا تو وہ بھی سارے متاثر ہو گئے، سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ متاثر ہو گئے۔ تو لہذا یہ ہوتی ہے نصیحت، یہ کیا ہوتی ہے؟ نصیحت ہوتی ہے۔ اسی طرح حکیم الامت مولانا تنقید نا کمی بیان کرنا، قاف اس کو کیوں لگائیں، کے نہ لگائیں، کیوں لگائیں کینچی والا، تنقیس، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تنقیس کہتے ہیں کمی بیان کرنا، کسی کا نقص بیان کرنا۔ اچھا جی، اسی طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ نصیحت، جب آپ کے بچے نے، کسی نے، مرید نے، شاگرد نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے تو اسی آن دی اسپاٹ آپ نے کچھ نہیں کہنا، آن دی اسپاٹ اور آپ نے کچھ نہیں کہنا، بلکہ اس کے بعد آپ پہلے اللہ سے مانگیں، یا اللہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے، میں اس کی دفع چاہتا ہوں، اس کی دنیا نقصان نہ ہو، آخرت خراب نہ ہو، دنیا خراب نہ ہو، یا اللہ اس کے دل میں اب جو میں بات کروں اس کے دل میں ڈال دیجئے۔ پہلے اللہ سے معاملہ کریں، اللہ سے اپنی جو ہے لائن سیدھی کریں، اور سگنل جو ڈراپ ہو رہے ہیں وہ سگنل پورے اللہ کی طرف جو ہے نا ملائیں اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تنبیہ کی ضرورت ہے تو مصنوعی غصہ اپنے اوپر طاری کریں، مصنوعی غصہ، مصنوعی آرٹیفیشل غصہ اپنے اوپر طاری کریں اور پھر اس کی تنبیہ کریں، کیونکہ جب آن دی اسپاٹ آپ نے جو غلط کام ہوا، آن دی اسپاٹ اگر اس کو ڈانٹ دیا تو یہ آپ کا غصہ شامل ہوگا اور آپ کو نہیں پتہ لگے کہ میں غصے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہی ہوں، اور جو ہے نا نقصان ہو جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تنبیہ تو کر دی آپ نے لیکن انتہائی سخت الفاظ میں، لیکن بعد میں جب آپ آرٹیفیشل غصہ اپنے اوپر طاری کریں گے تو آپ کے کنٹرول میں ہوگا، کیونکہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں نا، آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو ایکٹنگ کی وجہ سے آپ نفع نقصان پورا صحیح رکھ کر اور صحیح الفاظ ناپ تول کر آپ بات کریں گے تو اس کا پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کو، اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ آج سمجھ میں، سمجھ تو نا؟ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس سے آج کل نقصان زیادہ ہوتا ہے، نقصان، نصیحت ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن، اور ہر کوئی نصیحت کر رہا ہے، جس کا نہیں بھی بنتا وہ بھی منہ اٹھا کے جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ملا یحییٰ بنا ہوا ہے، پلے نہیں پا ملا بن بیٹھا یحییٰ، ہمارے قرآن میں نا محاورہ ہے کہ پلے نہیں پا، یعنی ایک پائیا علم بھی نہیں ہے اور ملا یحییٰ کوئی بڑے عالم ہوں گے تو وہ جو ہے نا نام پڑ گیا، محاورہ بن گیا۔ تو اس لیے نصیحت بڑا اہم شعبہ ہے، معمولی شعبہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق ضروری ہو، اگلے کی خیر خواہی ہو، اپنے کو چھوٹا سمجھ کے کرنا ہو، اور جو ہے وہ سب کے سامنے نہ ہو، تذلیل نہ ہو، نصیحت تو الگ سے کر کے ہونا ہوتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ سنا بیان میں، فرمایا کہ جب یہاں پر تھے باؤ احسان صاحب باؤ، کیا نام تھا ان کا، باؤ جی، مولانا احسان صاحب کے والد صاحب تھے، باؤ، نام بھول گیا مجھے، اللہ معاف کرے، مولانا احسان صاحب کے والد صاحب کا بڑے مشہور نام تھا، باؤ۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں الگ بھی لگانا ہوتا تھا نا مرکز رائے ونڈ مرکز میں، ایک باؤ بشیر صاحب جزاک اللہ خیر، ہاں باؤ بشیر صاحب، تو وہاں کہ ایک بلب بھی لگانا ہوتا تھا نا رائے ونڈ میں، کہیں لگانا ہے، تو کہتے ہیں وہ 3 دن نا مجھے کھیر کھلاتے تھے، 3 دن 3 دن میں سمجھ جاتا تھا کوئی کام کرنا ہے، انہوں نے کوئی کام کروانا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، تو جو ہے نا 3 دن وہ کھیر کھلاتے تھے، اور کھیر بھی اس زمانے کی کیا ہوتی تھی، وہ پانی دودھ میں بچی ہوئی روٹیاں ڈال دیتے تھے، تھوڑی شکر ڈال دیتے تھے، وہ تو 3 دن کھیر کھلاتے تھے، تو 3 دن کھیر کھلانے کے بعد پھر بابو شیر صاحب کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے یوں کر لو، کہتے تھے بھائی عبدالوہاب کیا خیال ہے اگر یہاں پر یہ بلب لگا دیا جائے تو کیا خیال ہے، یہ صحیح رہے گا؟
یعنی اندازہ کریں آپ، بڑوں کی باتیں ہی بڑی ہوتی ہیں. تو باو بشیر صاحب پھر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے جو ہے نا وہ عبدالوہاب صاحب بڑا ہنس کر نا، ہم یاد ہے وہ اس طرح واقعہ سنایا کرتے تھے کہ یہ ہوتی ہے نصیحت. تو بہرحال باتیں ہیں، باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں اور عمل سے عمل پھیلتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. باقی کچھ باتیں انشاءاللہ ہیں بھی آیات کے متعلق پھر عرض کریں گے، وقت ہو گیا آپ کا. جی باجی ذل ہما کوئی بات ہے فرمائیں، جلدی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی باجی. استاد جی ادھر ان جو آیا نا فذکر ان نفعت الذکر، یہ جو ان اگر کے معنی میں آ رہا ہے آپ نے بہت اچھا سمجھایا، لیکن اگر یہ ترجمہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نصیحت کیجیے، اگر نصیحت نفع دے، اگر آپ کو پتا ہو کہ اگلا بندہ سنے گا لیکن عمل نہیں کرے گا، نفع نہیں ہوگا، تو ایسی نصیحت نہیں کرنی چاہیے. اس پھر کی نیچے آپ نے تشریح میں بتایا کہ جی نصیحت جی نہیں بالکل کرنی ٹھیک کہا آپ چاہیے. نے. اس کی جی پھر کیٹیگری ہے نا، درجہ بندی ہے. درجہ بندی ہے اس کے لیے، درجہ بندی ہے. اور وہ حدیث پھر اپنے ذہن رکھیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تو امر بالمعروف کا درجہ اور ہے، نہی المنکر کا درجہ اور ہے. ٹھیک ہے. امر بالمعروف تو یہ فرمایا گیا نا، کیا فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، یہ امر بالمعروف ہے. اور وہ جو ہے اللہ بھلا کرے آپ کا جو ہے نہیں المنکر، اس کے لیے وہ یہ حدیث ہے من رأى منکم منکرا. تو ہر ایک کا درجات الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. ہیلو جی 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 میں جی سمجھنے بات کی کریں گے اس پر کوشش کروں. انشاءاللہ، بات کریں جی گے جی انشاءاللہ اس پہ. ابھی چل رہی ہے جی بات. بہتر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.